تخت بلقیس والا واقعہ یہ سورۃ النمل میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات کو ذکر کیا ہے 30 آیات کے اندر. آیت نمبر 15 سے لے کے 44 تک مسلسل 30 آیات میں سلیمان علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر خیر کیا. اسٹارٹ اسی سے لیا ہے کہ وہ اپنے امتیوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کثیر مخلوق پہ فضیلت دی ہے, ہمیں جانوروں کی بولیاں سکھا دی ہیں, جنات کو, ہواؤں کو, پرندوں کو ہمارے لیے مسخر کر دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری قدرت دی ہوئی تھی. اور وہیں پر یہ بھی ذکر آتا ہے کہ ان کی فوج کے لشکروں میں تمام جن, انسان اور جاندار جتنے بھی ہیں ان میں سے ہر ایک کی ان کی علیحدہ فوج تھی. جس طرح آج کل آپ کہتے ہیں نا یعنی ایئر فورس, آرمی, نیوی, ان کے پاس نیوی کے لیے بھی جنات موجود تھے, ایئر فورس سارے پرندے ان کے حکم پہ مسخر تھے, ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی, اور انسان بھی موجود تھے. اور پھر اسی میں ذکر آتا ہے جس کی وجہ سے سورت کا نام ہی سورہ النمل ہے. نمل عربی میں کہتے ہیں چیونٹی کو. وہ اپنے لشکر کے سمیت گزر رہے تھے تو چند چیونٹیاں تھیں, ان کی ملکہ ان کو کہتی ہے, قرآن نے اس کا قول نقل کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر سمیت آ رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو بے خبری میں وہ ہمیں پاؤں کے نیچے کچل دیں. تو پھر وہ چیونٹی باقی چیونٹیوں کو کہتی ہے کہ تم لوگ اپنے بلوں میں چلی جاؤ. یعنی چیونٹیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے جتنے صحابہ ہیں ان کو علم غیب کوئی نہیں ہے, کیونکہ تبھی تو کچل دیں گے نا, الا یہ کہ اللہ ان کو بتا دے. آپ بزرگوں کے علم غیب لے کے بیٹھے ہوئے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اس چیونٹی کی بات سنوا دی. تو سلیمان علیہ السلام اس پر مسکرائے, اور مسکرا کے یہ نہیں کہا کہ مجھے علم غیب ہے, کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی مجھے یہ کوالٹی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کی بات مجھے سنوا دی ہے. ہر جگہ آپ کو سلیمان علیہ السلام کا کریکٹر نظر آئے گا گاڈ اورینٹڈ. ویسے یہودیوں میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو سلیمان علیہ السلام سے سخت نفرت کرتا ہے, اور بڑے بڑے ان کے اوپر اسکینڈل بھی بنائے ہوئے انہوں نے, کیونکہ سلیمان علیہ السلام بڑے کٹر قسم کے موحد تھے. توحید نہیں ہوتی نا. ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا سلیمان علیہ السلام جب بھی کوئی کام ہوتا ہے نا, اپنے تو کسی کمال کا ذکر ہی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے آزمایا, اللہ نے مجھے دیا ہے تاکہ میں اللہ کا شکر ادا کروں, اللہ مجھے جانچ رہا ہے کہ میں نے. وہ تو سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ, اور یہی ایک موحد کی نشانی ہوتی ہے. اور وقت کا پیغمبر تو امام الموحدین ہوتا ہے نا, تمام موحدین کا امام ہوتا ہے. تو وہ چیونٹی جو ہے نا, اس کی گفتگو حضرت سلیمان علیہ السلام سن کے مسکراتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ کوالٹی دی ہے. اس کے بعد پھر ذکر آتا ہے کہ اسی دعا میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے بخش دے, مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما, اور یہ جو تو نے مجھے اس طرح کی نعمتیں دی ہیں تو مجھے اس قابل بنا کے میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں. یہاں کہتے ہیں بزرگوں کا کمال ہے, فلاں کی نگاہیں کروں. حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے میرے ابا جی دیے دعاواں نے, انہوں نے فیض ہے, میں انہوں نے ہی مرید ہے نا. ابا وہ ہے بھی تھا, داؤد علیہ السلام پیغمبر تھے, سب کچھ گاڈ اورینٹڈ. ایک پیغمبر کا باپ بھی پیغمبر ہے تو وہ اپنی کسی کوالٹی کو اپنے پیر کی طرف منسوب نہیں کر رہا, جو واقعی جینون پیر ہے اللہ کی طرف منسوب کر. اچھا, وہ سورہ نمل میں پھر آگے چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہوتے ہیں. اب سارے ان کے کمانڈر حاضر ہیں, جنوں کا کمانڈر بھی ہے, اسی طریقے سے انسانوں کے کمانڈر بھی, سارے ان کے سردار وہاں پہ جمع ہے. تو جو ان کی ایئر فورس کا کمانڈر تھا نا, وہ ہدہد ایک پرندہ ہے جس کی بڑی خوبصورت سی کلگی ہوتی ہے, جیسے مرغے کی ہوتی ہے, اور بڑا ایکسٹراڈنری پرندہ ہے. آپ جا کے گوگل پہ سرچ کریں, یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز دیکھیں کہ اللہ نے اس کو کیا صلاحیتیں دی ہیں. وہ ان کا سمجھ لیں ایئر فورس کا چیف تھا. تو آپ نے فرمایا وہ کدھر غائب ہے, اور پھر ساتھ فرمایا کہ وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی جسٹیفیکیشن مجھے پیش کرے, اور اگر اس نے کوئی ایسی جسٹیفیکیشن نہ پیش کی کہ وہ میرے دربار سے غائب کیوں ہے تو میں اسے سزا دوں گا یا میں اسے ذبح کر دوں گا. بس یہ آپ ورڈکٹ بولتے ہیں. تو تھوڑی دیر بعد ہدہد آ جاتا ہے اور وہ اپنی جسٹیفیکیشن پیش کرتا ہے. اب ظاہر ہے وہ میں نے بتایا کہ سورہ نمل میں ہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیاں سکھا دی تھیں. حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ سر, پھر ہدہد دیکھیں کتنا پکا موحد سی. وہ کہتا ہے کہ اے سلیمان علیہ السلام, میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں جو آپ کے علم میں بھی نہیں. سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا خبر لے کے آیا ہوں؟ ان کا میں ایک ایسی قوم کے پاس سے آیا ہوں کہ جن کی حکمران ایک ملکہ ہے, عورت, اور اس کا بہت بڑا ایک عرش یعنی اس کا تخت ہے جس پہ وہ بیٹھتی ہے. اب وہ آپ کو نا ویسے کھنڈرات بھی اس کے مل چکے ہیں, ایک پکچر میں ملی, انشاءاللہ ہم اس میں اٹیچ بھی کریں گے. آلموسٹ سمجھ لیں وہ کوئی آج کے دور کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں کوئی 50 فٹ چوڑا اور لمبائی میں تقریباً 100 فٹ اور اونچائی میں بھی تقریباً 50 فٹ کے برابر, مختلف اقوال ملتے ہیں. ایک اچھا خاصا بڑا اس کا تخت تھا جس پہ اس کے سارے وہ سردار ارد گرد بیٹھتے تھے, اور وہ پتھر کا بنا ہوا بڑا سا. ان کا میں نے ایک عورت دیکھی ہے, تو وہ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ وہ حکومت کر رہی ہے ان پہ, اور بڑا اس کا ایک تخت ہے, اس کے کئی سردار ہیں, اور شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظر میں سنوار دیے ہیں. وہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کی پوجا کر. سر, ایک ہدہد کو بھی ٹینشن ہے شرک کی. آپ ذرا یہ دیکھیں, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ام دعوا للرحمن ولدا, جو رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں, اگر یہ شرک کی تکلیف کا احساس یہ آسمان, زمین اور پہاڑوں پہ ہو تو یہ بھی دب جائیں سے کہ اللہ کے لیے اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ اب ہدہد کی بھی آپ تقریر دیکھیں جناب, کہ شیطان نے برے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دی ہیں, اللہ کو چھوڑ کے وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں, حالانکہ عظمت اس اللہ کی ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے. ان کو تو چاہیے تھا اسے ہی سجدہ کریں, اور اس پہ آیت سجدہ بھی ہے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ توحید کے امام ہے, دنیا پہ اللہ تعالیٰ کے ریپرزینٹیٹو ہیں, جب وہ یہ بات سنتے ہیں نا, تو کہتے ہیں میں تیری اس بات کی تصدیق کروں گا کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹا بہانا تو نہیں کہیں کر رہا تو. ورنہ تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں مجھے تو پہلے علم غیب اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے, میں تو اتنی دوروں میں دیکھ سکتا ہوں. وہ تو اللہ دکھائے گا تو دیکھیں گے نا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور اس ہدہد کو کہا. اچھا, یہ کوئی سٹوری نہیں ہے جو آپ کے علماء بیان کر رہے ہوتے ہیں, یہ ورڈ بائی ورڈ سورہ النمل آیت نمبر جو ہے وہ 15 سے لے کے 44 تک 30 آیات ہے. جو چیز ان آیات سے ہٹ کے آئے گی میں اس کو مینشن بھی کروں. تو وہ خط لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ خط لے جاؤ اور جا کے ملکہ جو ادھر کیا ہے, ملکہ بلقیس جو ہے یہ اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے, قرآن میں صرف ایک عورت کا ذکر ہے کہ جو حکومت کرتی, اور خط اس کو دے کے پھر دیکھنا اس کا کیا جواب دیتے ہیں. ہدہد جناب لے کے خط پہنچا ہے اور جا کے, اب ہدہد ایک خط لے کے آ رہا ہو اور ملکہ کے وہ جا کے بیڈ روم میں سیدھا جا کے لینڈ کرتا ہے, کوئی سیکورٹی گارڈ کوئی کچھ نہیں روک سکتا, وہ کھڑکی سے آ کے اس میں لینڈ کر کے سامنے لا کے اس کے خط پھینکتا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط وہ کھولتی ہے, خط میں تو 2 ٹوک جملے لکھے ہوتے ہیں, انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور تم سر تسلیم خم کر کے فوراً میرے پاس حاضر ہو جاؤ. بس یہ 2 لائنوں کا ایک جملہ ہوتا ہے. جب وہ اپنے سرداروں سے مشورہ کرتی ہے تو وہ کہتی ہے میرے پاس ایک معزز خط آیا, اور یہ معزز خط سلیمان کی جانب سے ہے. انہ من سلیمان, سورہ النمل آیت نمبر 30, یہ واحد مقام ہے جہاں سورت کے اندر بسم اللہ شریف آئی ہے. ایک عزت والا خط
खत आया, इज्जत वाला वो इसलिए कहती है, वो उसको पता चल गया कि गैर मामूली बंदा है, कि हुद हुद जिसका खत लेके आ रहा है मेरे पास, तो जाहिर है ये क्वालिटी तो उसके पास नहीं थी। ये कोई कितना बड़ा बादशाह है कि जिसको अल्लाह ने ये हुकूमत दी है कि जानवरों पे भी उसकी हुकूमत है। तो वो कहती है कि एक मुअज़्ज़ज़ खत मेरे पास आया है जो सुलेमान की जानिब से है और वो अल्लाह के नाम से शुरू हो रहा है। इससे ये सुन्नत ठहरी कि जब आप कोई खत लिखें किसी को तो बिस्मिल्लाह से उसका आगाज़, और उसमें यह है कि पहले तस्लीम खम करो और मेरे पास हाजिर हो जाओ। तो वो अपने सरदारों से कहती है कि मैं, तुम्हें पता है कि मैं कोई काम उस वक्त तक नहीं करती जब तक कि मैं मशवरा न कर लूं, हर मामले में तुमसे मैं मशवरा करती हूं। तो मैं सबा की वो मलका थी, तो मुझे बताओ तुम मुझे क्या मशवरा। सरदार तो आपको पता है जो उनकी तो एक खास जंगजू नेचर होती है, उन्होंने कहा हम तो बड़े ताकतवर हैं, बड़े जोरावर हैं, हम हर तरह के बादशाह का मुकाबला कर सकते हैं, आप हमें हुक्म दें, देखी जाएगी। लेकिन वो तो समझदार होती है ना, जो बंदा ड्राइविंग सीट पे बैठा होता है उसको पता होता है कि काम को किस हिकमत से लेके चलना। तो वो मलका कहती है कि उसको तो अंदाजा हो गया कि ये कोई आम बंदा नहीं है, इनकी सारी फूफा निकाल देगा वो। तो वो कहते हैं कि वो मलका आगे कहती है, उसके अल्फाज अल्लाह ताला ने नकल, वो कहती है कि याद रखना बादशाह जब किसी मुल्क में दाखिल होते हैं ना तो वहां के शुरफा को जलील कर देते हैं। तो यानी ये जो हमारे पास मुल्क है ये भी हमारा छिन जाएगा, हम में ये ताकत नहीं कि हम इस शख्स का मुकाबला कर सकते। यहाँ पे भी आप देख लें अंग्रेजों ने ये किया ना, जब अंग्रेज यहाँ हुकूमत में है ना, सबसे ज्यादा जलील उन्होंने किया है खानदान मुगलिया को, इसलिए कि वो यहाँ पे रूलर्स थे। तो उन्होंने कहा पहले तो जनाब इनको इतना जलील करो ना, क्योंकि इनके अंदर जरासीम मौजूद है हुकूमत करने के, इनको तो जलील ख्वार करो। तो वो मलका की बात यूनिवर्सल ट्रुथ अल्लाह ने नकल किया कि जब बादशाह दाखिल होते हैं तो वहां के शुरफा फिर सबसे पहले वो जलील होते हैं। तो वो कहती है कि इसमें जल्दी नहीं हमें करनी चाहिए, मैं सुलेमान को ना कुछ गिफ्ट भेजती हूँ और मैं देखती हूँ कि इसके रिस्पॉन्स में वो क्या करता, तो पता चल जाएगा कि वो वाकई एक दुनियादार बादशाह है या अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव है। ये उसने चेक पॉइंट रखा। अगर दुनियावी बादशाह हुआ तो दुनियावी बादशाह पुराने जमानों में दूसरे मुल्कों पे क्यों हमला करते थे, ताकि उनसे इनकी दौलत हथियाए। तो अगर हम जिजिया देने पे आमादा हो जाएं और सालाना हम एक रकम मुकर्रर कर लेंगे, इतना आपको टैक्स या जिजिया दिया करेंगे, तो वो टल जाएगा। तो वो बड़े ज्यादा तहाइफ देके ना एलची रवाना करती है सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, और वहां पे सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जब वो एलची पहुंचते हैं तो सुलेमान अलैहिस्सलाम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको जवाब देते हैं कि मुझे जो कुछ अल्लाह ने दिया है, तुम्हारी ये दुनिया की अकील दौलत उसके मुकाबले में कुछ नहीं है, मुझे तो अल्लाह ने क्या हुकूमत दी हुई है। तो बल्कि सूरह नमल में अल्लाह ताला ने उनकी दुआ भी नकल की है। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह मुझे ऐसी हुकूमत देना जो मेरे बाद फिर किसी को ना मिले, और इंसानी तारीख में सुलेमान अलैहिस्सलाम से बड़ा बादशाह ना उनसे पहले को गुजरा है ना बाद में, जिसको इस लेवल की अल्लाह ताला ने हुकूमत दी हो। तो वहां पे जब एलची पहुंचते हैं तो वो उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देते हैं और उनको वापस कर देते हैं कि जाओ और अपनी मलका को बता देना कि अब हम वो लश्कर लेके आएंगे जिसकी ताब तुम्हारे लश्कर नहीं रख सकते, इंतजार करो हमारा। तो वहां से चले जाते हैं, वो तो चले जाते हैं, और सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता होता है कि वो मुती होके ही आएगी, क्योंकि वो समझ गए होते हैं कि उसने ये जो डिसीजन किया वो क्यों किया। अब ये फासला ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर का है। कौम सबा आबाद थी यमन में और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम यरूशलेम में बैठे हुए, बैतुल मक़दिस एलिया शाम के अंदर। ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर का ये फासला है। तो आप समझ लें ये फासला तय करने के लिए भी 40 से 50 दिन पैदल चाहिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम जब उनको वापस करते हैं, वहां पे जब वापस खत पहुंचता है तो ज़ाहिर मलका तो पहले ही उसको समझ आ गई होती है कि कोई आम बंदा नहीं है। तो मलका ये डिसाइड करती है कि मैं खुद सुलेमान के पास जाऊंगी, क्योंकि उस खत में पहले में क्या लिखा था कि मुती होकर मेरे पास हाजिर हो। फिर ये बादशाह का आप लेवल देखें कि दूसरा बादशाह जंग भी नहीं करनी पड़ रही, सीधा वो खुद हाजिर हो रहा है। फिर इस बात को कुछ अरसा गुजर जाता है। जब उसका लश्कर आने के 3-4 दिन या कुछ दिन बाकी रह जाते हैं ना, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी मजलिस में बैठे होते हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबारियों से कहते हैं कि वो जो बल्का बिल्कीस है वो मुती होकर मेरे पास आने वाली है। उनको पता है, फीडबैक मिल जाती है, अल्लाह ताला ने वही के जरिए आगाह कर दिया। तो फिर वो एक गुफ्तगू करते हैं वहां पे, जहां पे वो तख्ते बिल्कीस का जिक्र है, और आसिफ बिन बरखिया का नाम कुरान में नहीं है, ये इसराइली रवायतों में। वो सूरह नमल की आयत नंबर है 38। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल या अय्युहल मलअ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ मेरे सरदारों, जो मेरे साथ अटैच लोग हो, तुम में से कौन है कि जो मुझे उस मलिका का तख्त लाकर दे इससे पहले कि वो सर तस्लीम खम करती हुई मेरे पास हाजिर हो जाए? कौन है कि जो ऐसा करे? क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन, एक बड़ा देव हैकल जिन कहता है, अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, कि मैं आपकी इस महफिल बर्खास्त होने से पहले 3-4 घंटे की जो भी आपकी मजलिस होती है, मजलिस खत्म होने से पहले मैं वो तख्त आपको यहाँ पे ला दूंगा। अनबिलीवेबल चीज है। 2000 किलोमीटर से इतना बड़ा तख्त, पत्थर का वजनी, 3-4 घंटे क्या, वो तो आज भी आप अगर जहाज में भी लाए तो 3-4 घंटे में नहीं पहुंच सकता, उसको तो लिफ्ट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन, और मैं इसके ऊपर अमानतदार भी हूं, मैं पूरी रिस्पांसिबिलिटी से काम करूंगा, और मैं ताकत भी मुझे अल्लाह ने दी है। जिन्नात को अल्लाह ने बहुत ताकत दी हुई है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम यानी एग्री नहीं करते इस मसले में। तो फिर एक और शख्स, क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, वहां एक शख्स बैठा होता है जिसके पास किताब में से इल्म होता है। वो कहता है, अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तर्फुक, मैं उस शख्स को आपके सामने हाजिर कर दूंगा आपकी आंख झपकने से पहले, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में मैं ले आऊंगा। हमारे लिए तो वही हजम करना मुश्किल है, तो ये तो है बहुत बड़ी चीज है। ये उसने दावा किया, बस ये दावा करने की देर थी और वो ले भी आया था। फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रा इंदहु, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब वो तख्त वहां पर आया हुआ देखा, क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़ली रब्बी, उन्होंने क्या हुजूर किड्डे पहुंचे बुजुर्गो, क्या बात है, क्या साहिब करामत हो? नहीं, ओमिट कर दिया। उनका ये मेरे रब का फजल है। हाज़ा मिन फ़ज़ली रब्बी, आप लिखते हैं निगाह मुर्शिद से, माँ बाप की दुआ से, और पैगंबर का कहता है हाज़ा मिन फ़ज़ली रब्बी, ये तो मेरे रब का फजल है। क्यों है फजल? लियब्लुवनी अशकुर अम अकफुर, ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं उसका शुक्र गुजार बनता हूं या ना शुक्रा। ये सर तौहीद है। वमन शकरा फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, और जो कोई अल्लाह का शुक्र करेगा तो वो भी अपने नफ्स की खातिर ही कर रहा होगा, अल्लाह को कोई परवाह नहीं। वमन कफरा, और जो कोई अल्लाह की नाशुक्री करे, फइन्न रब्बी गनियुन करीम, तो मेरा रब तो गनी है, करीम है, उसे किसी की परवाह ही नहीं है। हाज़ा मिन फ़ज़ली रब्बी। अच्छा, इसके बाद फिर आता है कि वो मलका जब आई, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ना इस तख्त की हैत बदल दो, डिजाइनिंग इसकी थोड़ी सी चेंज कर दो, जो उसके ऊपर कुछ फूल बूटे लगे हुए थे थोड़ा सा इसे टेम्पर करो, और मैं देखूंगा कि वो पहचानती है अपने तख्त को नहीं कि नहीं पहचानती। तो वो फिर मलका वहां
وہاں پہ آ پہنچتی ہے تو سلمان علیہ السلام اسے ریسیو کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس تخت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو وہ بڑی سمجھدار ہوتی ہے، تو وہ کہتی ہے یہ تو لگتا ہے کہ یہ میرے تخت ہی ہے، اس کی مثل مجھے لگ رہا ہے بلکہ قید وہی ہے۔ تو یہ اس کی سمجھداری کا بھی ثبوت ہے کہ وہ اس کو ٹیمپرڈ فارم میں بھی پہچان لیتی ہے، اور یہ اس کو دوسرا میسج مل جاتا ہے انہوں نے کیا لڑنا ہے، اس نے کہاں سے لڑنا ہے۔ وہ تو یہ بھی نہیں ایکسپیکٹ کر سکتی کہ 4 مہینے میں بھی کوئی اٹھا کے یہاں لا سکے، ابھی تو اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا یہ تو ایسے آیا ہوا ہے۔ تو پھر سلمان علیہ السلام اسے اپنے جو ٹیمپل ہے نا اس کی بھی تھوڑی جھلک کرواتے ہیں، آگے ایک محل میں جب لے کے آتے ہیں کمرے میں تو اس میں ایسے شیشے جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ گویا دیکھنے میں تالاب محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ جب اس پہ پاؤں رکھنے لگتی ہے وہ سمجھتی ہے شاید پانی والا تالاب ہے، تو وہ اپنے جو تہمد ہے یا جو بھی اس نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی اٹھا لیتی ہے، اس کی پنڈلیاں بھی ننگی ہو جاتی ہیں، وہ سمجھتی ہے پانی ہے، وہ پانی نہیں ہوتا، تو وہ امپریس ہوتی ہے اور پھر وہ وہاں پہ کہتی ہے کہ میں سلمان کے ساتھ اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہوں، جو میں شرک کرتی رہی میں اللہ کی طرف رجوع لاتی ہوں، اور وہ اسلام قبول کرتی ہے۔ باقی اسرائیلی روایتوں میں پھر ملتا ہے کہ سلمان علیہ السلام کا نکاح اس کے ساتھ ہوتا ہے، قرآن نے اس چیز کو ایڈریس نہیں کیا، قرآن تو بس کنکلوڈ اس پہ کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جاتی ہے۔ قالت ربی انی ظلمت نفسی، وہ کہتی ہے میرے رب میں اپنی جان پہ ظلم کرتی رہی اس سے پہلے، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں سلیمان کے ساتھ سر تسلیم خم کرتی ہوں اس رب کے سامنے، اللہ کے سامنے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، میں سر تسلیم خم کرتی ہوں، میں مسلم ہوتی ہوں۔ تو وہ اپنا آپ اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کر دی۔ اچھا اس سے تو توحید اخذ کرنی چاہیے تھی، یہ چکر میں پڑ کے کہتے ہیں وہ بندہ لبو کیڑا ہے جنہیں اینج کر کے تخت لے کے آیا، وہ بندہ اگر امپورٹنٹ ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ اس کی تعریف وہاں پہ بیان کرتا، اس کے تو فوراً ساتھ ہذا من فضل ربی آ گیا۔ وہ کہتے ہیں جی کوئی ولی اللہ تھا تو اب اس کا مطلب ولی اللہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اچھا جی تو پھر کیا کریے، یہ کر سکتے ہیں آپ جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا چھوڑ دیں، آپ ان بابوں کو پکارنا شروع کر دیں، یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں۔ قرآن پاک خاموش ہے کہ یہ کون تھا بندہ، یہ جن تھا، انسان تھا، فرشتہ تھا، پیغمبر تھا، کہا وہاں پہ ایک شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ قرآن کی روح سے تو کتاب کا علم جو ہے نا وہ پیغمبر کو دیا جاتا ہے، این ممکن ہے وہ پیغمبر ہو کیونکہ ایک وقت میں کئی پیغمبر اگلے زمانوں میں ہوا کرتے تھے، این ممکن ہے وہ کوئی فرشتہ ہو جیسا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما۔ حسان ابن ثابت شعر کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے حضور نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس کی مدد فرما، جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے مدد کی تھی روح قدس کے ذریعے کہ وہ مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے وہ پرندہ ہو جاتی تھی، مادرزاد اندھے اور کوڑیوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کو شفا ہو جاتی تھی، روح قدس کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی گئی۔ تو یہاں پہ بھی سلمان علیہ السلام کی مدد کسی فرشتے کے ذریعے کی گئی ہو، اہم ممکن ہے۔ اور امام فخر الدین رازی المتوفی 606 ہجری جنہیں صوفیاء بھی امام مانتے ہیں اور علماء کا طبقہ بھی امام مانتا ہے، انہوں نے بڑی ایک مشہور تفسیر لکھی تفسیر کبیر، بڑی بڑی خرافات ہیں اس تفسیر میں، اچھی چیزیں بھی ہیں۔ وہ بضد ہے کہ یہ جو الفاظ ہے نا کہ وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا یہ خود حضرت سلمان علیہ السلام ہی تھے، سلمان علیہ السلام خود وہ تخت لے کر آئے اور ان کا ھذا من فضل ربی، دیکھو میں لے آیا ہوں یہ۔ اچھا اب ان ساروں کو مصیبت پڑ گئی ہوئی ہے، پوری تصوف کھڑی تھی اس واقعے پہ، صوفیوں کے امام اور ایسا امام جسے علماء بھی امام مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں سلمان علیہ السلام آپ لے کے آئے ہیں، اب اگر سلمان علیہ السلام لے آتے ہیں تو ساری باتیں ختم۔ تو یہ میں نے علمی طور پہ بات، لیکن یہ ان کی جو تفسیر ہے یہ قرآن میں فٹ نہیں بیٹھتی۔ قرآن پاک اس معاملے کو اس سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ایک شخص سے ہوا جو حضرت سلمان علیہ السلام کا درباری تھا، چاہے وہ جن تھا، فرشتہ تھا یا کوئی پیغمبر تھا، انسان تھا، کوئی بھی تھا۔ اس کے بعد ہمیں رویہ بتایا گیا کہ ہم نے اللہ کی طرف رجوع لانا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ اس سے آپ نے اپنے بزرگ بابے ثابت کرنے ہیں۔ تو یہ واقعہ یہاں پہ مکمل ہوا۔